تو عیسیٰ علیہ السلام مردے کو کیا کہتے تھے؟ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. تو کہتے ہیں دیکھو اللہ کی عطا سے حضرت عیسیٰ بھی مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، ہمارے نبی بھی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو جو نبی اللہ کی عطا سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جو نبی اللہ کی عطا سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اس نبی کو اگر ہم یہاں سے بیٹھ کے پکاریں کہ ہماری حاجت سن لیں تو وہ اللہ کی عطا سے سن بھی سکتا ہے، اور وہ نبی اللہ کی عطا سے ہماری وہ حاجت پوری کر بھی سکتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ تو ہم اگر پکار رہے ہیں تو ہم اللہ کی عطا سے یہ تصور کر کے، تو اس لیے قرآن نے جو کہا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو، تو اس سے وہ پکار مراد ہے جو اللہ کی عطا کے بغیر والی پکارو. یہ اشکال کر رہا ہوں کہ اس کو میرا نظریہ نہ سمجھ لیں، یہ اشکال کرتے ہیں لوگ. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، ایک ہوتا ہے کسی کو اختیار دے دینا، ایک ہوتا ہے کسی کے ہاتھ سے کوئی کام کرا دینا، دونوں میں فرق ہے. اختیار دینے کا مطلب کیا ہے؟ پانی کی جو سپلائی ہے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے نا. وہ جب کھولیں گے نل تو پانی آئے گا، وہ بند کر دیں تو آپ قحط سے ہلاک. ملک کا جو وزیر اعظم ہے یا جو صدر ہے وہ واٹر بورڈ والوں سے محض کام نہیں لیتا، بلکہ باقاعدہ اس نے واٹر سپلائی کا ان کو اختیار دے دیا ہے کہ اب میرے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہے. واٹر بورڈ کا ادارہ بنایا ہی اس لیے ہے کہ جس کو پانی کی ضرورت ہو وہاں جا کے دھرنا مارے، اسلام آباد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اگر کام نہ کریں پھر اس کی کمپلین کے لیے میرے پاس آؤ، لیکن پہلا اسٹیپ کون سا ہے؟ اس کا ہے. اس کو میں نے کیا کیا ہے؟ اختیار دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اختیار دینے کا. اور کام کرانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس آپ گئے، بولا بھائی پانی بند ہے اتنے عرصے سے، وال آپ کھول دیں. تو اس نے ایک ملازم کو بولا یار اس کو وال کھول ذرا. وال کھولنے کے اختیارات نہیں دیے کہ جب چاہو کھولو جب چاہو بند کر دو. ہاں ابھی وال کھولنے کا کام کس سے لیا جا رہا ہے؟ ملازم سے. تبھی آپ ملازم کے پاس نہیں آؤ گے، آپ ڈائریکٹ کس کے پاس جاؤ گے؟ واٹر بورڈ والوں کے پاس. تو یاد رکھو پیغمبروں کے جتنے معجزے ہیں اس میں کسی بھی کام کا پیغمبر کو اختیار نہیں دیا جاتا. پیغمبر کی انگلی سے، پیغمبر کے ہاتھ سے کام لیا جاتا ہے. کام کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ. اور 100% اختیار کس کے پاس ہوتا ہے؟ اللہ کے پاس ہوتا ہے. جب مشرکین ہمارے نبی کے پاس آئے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں، تو اللہ نے ہمارے نبی کو وحی کی کہ آپ اشارہ کریں ٹکڑے میں کر دوں گا. یہی وجہ ہے کہ جب بھی مشرکین آ کے مطالبہ کرتے تھے معجزے کا تو نبی ہر دفعہ ان کا مطالبہ پورا نہیں کرتے تھے، بلکہ کہتے تھے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. جب اللہ نے کر دیا تو کر دیا، جب نہیں کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں. آپ سورہ بنی اسرائیل اٹھا کے دیکھیں، لن نؤمن لکا، ہم تجھ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے. مشرکین کہتے اے نبی اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ اشارہ کریں اور زمین سے چشمہ جاری ہو جائے. او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب، اشارہ کریں ایک باغ کھجور کا اور ایک انگور کا پیدا کریں. یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ بولو بھائی مشرکین. اور کس سے؟ نبی سے. اور اس کا تذکرہ کہاں ہے؟ قرآن میں. یہ سارے مطالبے ہو رہے ہیں نا کہ یہ کریں آپ. اور یکون لک بیت من زخرف، ایک گھر ہونا چاہیے سونے کا، اشارہ کریں ادھر سونے کا گھر بن جائے. او ترقی فی السماء، ابھی ہمارے سامنے آسمان پہ جائیں. ہم کہتے ہیں نبی آسمان پہ گئے ہیں، یہ معجزہ تھا. لے جانے والا کون ہے؟ اللہ. اسباب کی دنیا میں اپنے اختیار سے انسان اتنی اوپر نہیں جا سکتا. ممکن مر جائے گا نا انسان ہے، آکسیجن بھی نہیں ہے، اور اتنی یہ اللہ کی قدرت تھی کہ اپنے حبیب کو 7ویں آسمان پہ لے گیا. تبھی اس میں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اشکال بھی نہیں، بھئی اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو او ترقی فی السماء، آسمان پہ جائیں. لن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، اور ہم جانے پر یقین نہیں کریں گے جب تک ہمارے سامنے آسمان سے قرآن لے کر نہ آئیں. ہم اس کو پڑھیں گے پھر پتہ چلے گا کہ یہ واقعی، ہمیں تو نہ جبریل نظر آتے ہیں آسمان سے جو لے کر آ رہے ہیں، یہ تو سب چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں،
ان تمام چیزوں کا نبی نے جواب کیا دیا قرآن میں. نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ بھائی اللہ نے مجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں لیکن میں تمہارے بیجا مطالبوں پہ اپنے اختیارات کو استعمال نہیں کروں گا, میں جب چاہوں گا تو معجزہ دکھاؤں گا, جب چاہوں گا معجزہ نہیں دکھاؤں گا. اختیارات تو ہیں اللہ کی عطا سے, میں سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں کر نہیں رہا. یہ نہیں فرمایا. فرمایا سبحان ربی, قل اے نبی ان سے کہہ دیجیے سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. عجز والا جو عیب ہے نا, کچھ نہ کر سکنے کا عیب, اس عیب سے کون پاک ہے؟ میرا رب پاک ہے. ہل کنتو الا بشرن, نہیں ہوں میں مگر ایک انسان, رسولہ, اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر. تو انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا, انسان کو اسباب سے ہٹ کے اختیارات نہیں ہوتے, انسان کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں. اتنی کلیئر کٹ بات قرآن میں آنے کے بعد بھی حیرانگی اس پر ہوتی ہے اس امت میں شرک کیسے پھیل گیا. بھائی یہ تو قرآن کے ترجمہ پڑھ لو تو سمجھ میں آ جائے گا.